سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ، آیت نمبر 103 سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم یاد کرو اللہ کو، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، لیکن جب اطمینان میں ہو، اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز پڑھو، یعنی پوری نماز پڑھو، نماز پڑھو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آیت نمبر 102 کے بعد آئی ہے۔ پچھلی آیت جو ایک نسبتاً طویل آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہوں اور مسلمان جہاد کے لیے نکلیں اور حالت ایسی ہو کہ اس میں خطرہ ہو، اس موقع پر چونکہ تمام مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اور کوئی نماز بھی آپ کے پیچھے نہ چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نماز کا طریقہ بیان کیا کہ جس کو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، جس میں حضور تو ہر موقع پر امام ہوتے مگر مسلمان دو مقتدیوں کی جماعت میں بڑھ جاتے، اور اس طرح سے ایک ہی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قیادت میں مسلمانوں کے دو گروہ الگ الگ نماز پڑھ لیتے، ایسے کہ ایک وہ گروہ کے جو نماز نہ پڑھتا وہ دوسرے گروہ کے جو نماز پڑھ رہا ہوتا اس کی حفاظت کرتا، اور پھر جب وہ فارغ ہو جاتے تو دوسرا گروہ آ کے اس حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب تم اس نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یاد کرو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز میں اصل مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا، اس میں جو اللہ نے اس کا فارم دیا ہے، اس کا ظاہر دیا ہے، یہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ انسان باقاعدگی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ جو چیز قانون بن جاتی ہے، جو چیز شریعت بن جاتی ہے، اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ قانون کو جیسا کہ وہ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ تو خیر ملک کے قانون میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، وجہ یہ کہ اللہ کا قانون ہے، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو سمجھیں گے، اس سمجھنے میں ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم اس قانون کی پابندی کریں گے کہ جو قانون ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ لیکن یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ قانون پر عمل کرنا ایک پہلو سے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، جو یقیناً ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، لیکن قانون کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ ہے اس قانون کی اصل اسپرٹ، اس کے پیچھے اصل حکمت، اصل مصلحت، وہ لازماً ملحوظ رہے۔
وہ حکم ظاہر میں بجا لانے کے باوجود ہم اس مقصد روح تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ جہاں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو دینے کے پیچھے اصل مقصد تھا۔ تو یہاں نماز کی حیت میں، ظاہری شکل میں ایک تبدیلی یا کہیے کمی تجویز کر دینے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ تو تم نے کر لی اور اللہ نے تمہاری نماز کو کم۔ بات یہ رپورٹ قابل اعتماد ذرائع سے آئی ہے تو اس کو یوں ہی الگ نہیں کر دیا جائے گا، یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، اور بات پوری یہ بنے گی کہ نماز تو بہرحال اس کے اوقات میں ہی فرض ہے، نماز تو 5 ہیں۔ اگر آپ کو اس میں قصر کی اجازت دی گئی ہے، یعنی 2 نمازوں کو جوڑنے کی اور 4 رکعتوں کو 2 کرنے کی، تو یہ سفر میں ہے، یہ خوف میں ہے، یا اس سے ملتی جلتی کسی اور صورتحال میں ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ان کے بیان میں یہ بات واضح تھی کہ یہ مت سمجھو کہ نماز قصر آپ کر سکتے ہیں صرف سفر میں یا صرف خوف میں یا کچھ اس طرح کی صورتحال میں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ کوئی چوتھا فیکٹر تھا، کوئی 5واں فیکٹر تھا۔ لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ نماز کو آپ بغیر وجہ کے قصر کریں گے، اس لیے کہ یہ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ نماز اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے اس کے مقررہ اوقات میں۔ میں اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی کہ اصل میں دین پر غور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا، اب آپ کو دین سمجھ میں آ گیا۔ نہیں، وہ صحیح حدیث کچھ لوگوں نے بیان کی ہے، ان کے بیان میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو سکتی ہے، سیاق سباق کو سمجھنے میں بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے، اس کو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، اس کی وجہ سے قرآن مجید کے فہم میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کے بیان اور انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ تو میں نے اس کی ایک مثال کے طور پر اس کو یوں بیان کیا تھا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور یعنی یہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم دشمن کے پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ۔ یعنی یہ بات یاد ہوگا کہ شروع ہوئی تھی وہاں سے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان اب یہ جنگ کا ایک ماحول ہے، صورتحال ہے کہ جو برپا ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے خلاف جنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مختلف فیزز میں ہوئی۔ ایک تو غزوہ بدر تھی جہاں سے کہ اصل میں آغاز ہوا، وہ جنگ بھی اصلاً تو کفار نے اہل ایمان پر مسلط کی تھی، مگر اللہ نے اس کو ایک موقع بنا دیا کہ کفار کے وہ نمایاں لوگ کہ جو ان کے سردار تھے قریش کے، ان کو اللہ کے اس قانون کے مطابق سزا کے طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ قانون کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول جب اس دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، اس کے بعد قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے پہلے قسط کوڑے کے طور پر غزوہ بدر میں 70 کفار کو موت سے دوچار کیا، وہ لوگ کہ جو آپ سمجھیے نمایاں کٹر کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد پھر آخری اعلان ہوا 9ویں ہجری میں، جس کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، جب یہ بتا دیا گیا کہ ان محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد تم قتل کرو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ عذاب کا یوں سمجھیے کہ آخری اعلان تھا، لیکن عذاب در حقیقت شروع ہو جاتا ہے، یا آپ یوں کہیے کہ عذاب کے انکار کرنے والے مستحق بن جاتے ہیں ہجرت کے بعد،
جب بھی پیغمبر رسول ہجرت کرتے ہیں اس کے بعد قوم اصلاً اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سب میں یہ حقیقت نمایاں ہے. اور قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس کو یوں ہی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو اب یہ بچیں گے نہیں. کیوں نہیں بچیں گے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا. تو چنانچہ یہ سب کے سب لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے علم و حکمت اور اپنی رحمت سے یہ طے کیا کہ وہ لوگ کہ جو ابھی پوری طرح سے اس کے دین کی دعوت سے آگاہ نہیں ہوئے تھے ان کو مزید موقع ملے. تو غزوہ بدر نمبر 1 اور 9ویں ہجری میں اعلان کہ اب جہاں کہیں مشرکین پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ نمبر 3. یہ جو درمیان کے آپ سمجھیے کہ 7 سال ہیں، اس میں کفار کی جانب سے چھیڑخانی کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی وہ بھی پھر در حقیقت اللہ کی طرف سے اسی عذاب کی کنٹینیویشن ہوئی. یعنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مجتمع کر رہے تھے مدینہ میں کہ وہ سب کے سب آ جائیں، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو کہ یہ عذاب اب پورے جزیرہ نما عرب پر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کے پیغام کا انکار کیا ہے وہ اس عذاب سے دوچار ہوں گے. لیکن یہ درمیان کی فیز میں ایسا ہوا کہ کفار نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ مدینے میں یہ لوگ جمع ہو کے اب ایک قوت بن رہے ہیں اور ہم کو شاید کسی موقع پر یہ ختم کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس سے پہلے ان کو کچل دیں. تو انہوں نے جو اقدام کیے اس کے جواب میں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور پھر یہ اس کے مختلف مراحل ہیں کہ جن کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کفار کے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہوں گے لڑنے کے لیے اس غرض سے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے تو یہ ایک بڑے شرف کی بات بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی تھی. تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم دشمن کے یعنی تعاقب میں، ان کو تلاش کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ. یہاں لفظ قوم استعمال ہوا ہے، یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور کلام عرب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے سیاق سباق میں استعمال ہو تو اس سے مراد دشمن قوم ہوتی. تو تم اے ایمان والو دشمن کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ. یعنی اب جب کہ تم نکلے ہو تو پھر پوری ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہ کام کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ بھی تو مشکل میں مبتلا ہیں. اور ذرا سوچو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ توقع رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے انعام اور ایک ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ کسی اور کو حاصل نہیں. اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں ہم اپنے معاملات کرتے ہیں جیسے دوسرے انسان کرتے ہیں. ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. تو جب کوئی ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جن کے خیال میں زندگی بس یہی زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کسی عزیز کا دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی اب کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. ختم ہو گیا، ایک زندگی تھی چلی گئی. لیکن اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو یہ اطمینان اور وعدہ ہے کہ یہ زندگی تو اصل زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی آنی ہے کہ جس کے بعد
اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمارا فیصلہ کرے گا، اور ہمیں امید ہے اللہ سے کہ ہمیں وہاں اس کی جانب سے مغفرت، آسانی، انعام اور اچھی زندگی ملے گی جس میں ہم سب مل کے رہیں گے۔ تو یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں کو مشکلات آ رہی ہیں تو وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تو سوچو تو صحیح کہ تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی کہ جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ طے کیا ہے کہ تم ان مراحل سے گزرو، تو تمہارا ان مراحل سے گزرنا اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے جو حالات ہیں، تمہاری جو نیتیں ہیں، تمہاری جو پریشانیاں ہیں، تمہارا خلوص، ان سب سے اللہ واقف ہے اور وہ حکیم ہے۔ یعنی وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے فیصلے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں انسان جو رہتا ہے نا، تو اصل میں اگر آپ کی ایمان والی زندگی ہے تو ایمان کے ساتھ زندگی اصل میں کیا زندگی ہے؟ ایمان کے ساتھ زندگی اللہ کی صفات، اس کی ایٹریبیوٹس کی روشنی میں گزرنے والی زندگی۔ اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں، جب آپ ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں اپنی زندگی میں، اور اس کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں، آپ اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں کہ آپ اس رب کی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کی یہ صفات ہیں، چنانچہ مجھے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اصل میں آپ ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس وقت وہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے جاننے، اس کے علم کی صفت پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ حکیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب طے کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بغیر وجہ کے الٹپ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو واقعات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے، تو انسان کو اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی پلان ہے کہ جس کے مطابق اس نے کچھ چیزیں کی ہیں، تو یقیناً وہ حکیم ہے اور اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے یہ کتاب اے پیغمبر آپ پر نازل کی بالکل حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کہ جو صحیح ہے، جو جب کوئی بات کہتی ہے تو وہ ٹھیک بات کہتی ہے۔ لیکن حق کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی ایک آدمی ہے جو حق پر ہے لیکن پتہ نہیں لگ رہا اس کی شکل سے، اس کی گفتگو سے، اس کے طور طریقوں سے، تو اللہ جانے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن حق کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور ہر دیکھنے والے کو جو جاننا چاہتا ہے اس کو حق نظر بھی آ رہا ہے۔ تو جو اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس نے نازل کیا اس کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو کچھ بات بیان ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس میں جو کچھ بات بیان ہوئی ہے اس کا ٹھیک ہونا اس کی پریزنٹیشن سے واضح بھی ہے۔ مجھے کئی مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں،
ظاہر پڑھے لکھے لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ آخر ہمیں کیا پتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں. اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان پیدا ہونے کے بعد ہم نے یہ باتیں اپنے کانوں میں سنی ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. یہ تو باتیں ہم نے سنی ہیں. اب جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم نے ان باتوں کو آپ کہیے کہ ایبزارب کرنا ہے، ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور ہم نے ان پر اطمینان حاصل کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ پڑھ کر ہوگا، وہ غور کر کے ہوگا، وہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں، ان کو اوور کم کر کے ہوگا. جذبات سے نہیں، تقریروں سے نہیں، بلکہ دیانتداری سے غور کر کے. تو یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ کلام واضح ہے، یہ کلام حق ہے، اور اللہ نے اس کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ رہنمائی فرمائے. تو فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر اس کتاب کو بالحق، یعنی حق کے ساتھ. کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان اس کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کے ذریعے سے اپنا فیصلہ سناتا، وہ ایسے ہوتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں خاص طور پر جو سیاق سباق ہے، اس میں جو فیصلہ بیان ہو رہا ہے، یہ فیصلہ اصل میں منافقین اور اہل ایمان کے درمیان فرق کا فیصلہ ہے. اس لیے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو کھرے لوگ ہوتے ہیں، جو جینون لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جو کھوٹے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور کچھ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصلحتاً شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی پھر الگ الگ کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کی روشنی میں یہ فیصلہ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ان میں سے کون ہیں کہ جو سچے ہیں، کھرے ہیں، اور کون ہیں کہ جو کھوٹے ہیں. بما اراک اللہ، اس کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا. ولا تکن للخائنین خصیما، چنانچہ آپ خیانت کرنے والوں، بد عہدوں کے حق میں کوشش نہ کریں، یعنی ان کے لیے آپ کوئی حمایت نہ کریں. یعنی اللہ نے یہ امتحان برپا کیا ہے، اس امتحان میں کوئی کھرا ہوگا، کوئی کھوٹا ہوگا، اس میں آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور وہ لوگ کہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس آزمائش کے آ جانے کے بعد غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنیں، آپ ان کی حمایت نہ کریں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. معافی مانگیے، اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی بیان ہوئی کہ اگر کہیں کسی ایسے شخص کی حمایت ہو گئی کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے. اور اہل ایمان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان کی جانب سے کوئی کامیاب ہونے کا امکان ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ معافی مانگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا کسی کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. یہ کبھی بھی دین نے نہیں بتایا کہ ایک آدمی فیلیور ہے، نکما ہے، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کی آزمائش میں پورا نہیں اترا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو کامیاب کر دے گا. یہ تو اصل میں مذہب کی دنیا میں جب مذہبی تصورات بگڑ جاتے ہیں اور انسان ایک جانب چاہتے ہیں کہ دنیا میں فراڈ بھی کریں، گھپلے بھی کریں، اور
کامیاب بھی ہو جائے تو وہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری حمایت ہو. خدا تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ حمایت نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، زندگی میں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں. ابھی جن کی پرفارمنس ہی ٹھیک نہیں ہے، دے آر ناٹ سیریس، وہ کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی ہرگز حمایت نہ کریں. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت آپ وکالت کریں ان لوگوں کی کہ جو اپنے سے خیانت کر رہے ہیں، یعنی جو اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے. قرآن مجید نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے. اپنے آپ سے خیانت کرنے کا مطلب یہ کہ ہم سب انسانوں کے اندر ہمارے نفس میں ایک اچھا انسان موجود ہے جو ہم کو ٹوکتا ہے. ہمارا نفس لوامہ آپ کہیے اس کو، ہمارا ضمیر جو ہمیں بار بار اس بات پر مائل کرتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ آن، یہ غلط ہے، یہ گھٹیا ہے. تو انسان جب اس آواز کو اگنور کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو، کہ مت وکالت کرو ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہدی کرنے والا ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے. مطلب بھلا کسی کی ان کی حمایت کرنے سے ہوگا کیا؟ بس خدا کا ایک پرچہ ہے، اس کا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اس نے سب انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں. تو بھلا جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے غلط رویہ اختیار کر رہا ہے اس کو کوئی کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو فرمایا آپ ہرگز نہ کریں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چھپ سکتے ہیں انسانوں سے، ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدا کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں کے ساتھ کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اس کو پسند نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کا اس نے احاطہ کیا ہوا، گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا میرٹ کی بنیاد پر. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پیچھے چھپ کے منافقانہ گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت میں بات کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو مان لے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو چھانٹنا ہے، جو کھوٹے ہیں ان کو الگ کرنا ہے، جو کھرے ہیں ان کو الگ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ اور آپ کے ساتھی ان لوگوں کی حمایت ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ آپ ان کو نہیں جانتے. وہ تو ظاہر میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ظاہر میں وہ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آدمی 2 نمبر ہوتا ہے وہ چاپلوسی زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو اپنے آپ کو بچانا ہے. تو آپ ان کی باتیں نہ مانیں اور آپ ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو کہ جو تم ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں، ان کو سپورٹ کر رہے ہو، کسی طرح سے کوشش کر رہے ہو کہ ان پر گرفت نہ آئے، پکڑ نہ آئے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں، ان کا ذمہ دار ہوگا قیامت کے روز. قیامت کے روز کیا کرو گے تم؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وہاں ذمہ دار بنے گا، نگران بنے گا. دنیا میں تم کر سکتے ہو، وہاں تو نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا امتحان ایک خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک بالکل کھرا میرٹ پر مبنی، انصاف پر مبنی امتحان ہے. ان لوگوں کو موقع ملا ہے، یہ اگر چاہیں تو اپنے دل سے صحیح رویہ اختیار کریں. وہ کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو
کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو کامیاب کرا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا، او یظلم نفسه، یا اپنی جان پر ظلم ڈھایا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے مغفرت چاہی، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑا شفقت کرنے والا پائے گا. یہ راستہ دکھایا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر تم نے ان کو سمجھانا ہے تو یہ سمجھاؤ کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے کیے پر پچھتائیں. کوئی جرم کیا ہو، اپنی جان پر ظلم کیا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کے اندر اگر شرمندگی کے جذبات ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف میلان جھکاؤ ہے، تو معافی مانگیں، اللہ معاف کرے گا. وہ پائیں گے اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہے راستہ کہ جو ان کو دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ بغیر وجہ کے ان کی حمایت کی جائے، اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ دنیا میں ان کی پوزیشن کلیئر ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ان کی کامیابی کا کوئی امکان ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یعنی جان پر ظلم کرنا وہی جو بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کی فطرت آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، اللہ نے اپنے پیغام کے ذریعے سے آپ کو بات پہنچا دی ہے، اور اس کے باوجود انسان اپنے نفس کی، اپنے ضمیر کی آواز کو اگنور کر کے غلط رویہ، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی فطرت کو بگاڑ رہا ہے، اپنی آخرت میں اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہے. تو جس کسی نے ایسا کیا ہے پھر اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کو پائے گا بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے کوئی برائی کی تو اس برائی کا وبال، اس کا نتیجہ، بوجھ اسی پر پڑے گا. یہ خدا کا قانون ہے، اور خدا جاننے والا، حکمت والا ہے. اس کا قانون ہمیشہ علم، حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اس کا قانون غلط نہیں ہو سکتا، اس کے قانون میں کبھی باعث نہیں ہوتا، یعنی وہ متعصب نہیں ہوتا. ہم لوگ متعصب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. یقیناً ہے، لیکن ماں اپنی اولاد کے لیے متعصب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متعصب نہیں. اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. ہر چیز، ہر صفت اس کے اندر بکمال و تمام موجود ہے، اور سب کی سب ایک ساتھ کار فرما ہے، افیکٹو ہے، عمل درآمد ہو رہا ہے ان پر. تو اس وجہ سے اللہ کے معاملے کو سمجھ کے اپنے رویے کو اختیار کرو. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی برائی کرے گا یا حق تلفی کرے گا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر وہ اس کو کسی دوسرے کے اوپر تھوپ دے گا بری ہونے کے لیے، کسی دوسرے کے اوپر الزام لگائے گا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو وہ ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لے گا. اس نے اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ لیا جو بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ ہے. یہ ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے کہ ایک وہ برائی ہوتی ہے کہ جو آدمی چھپ چھپا کے کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے.
اس میں بھی اسے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تبھی اس کے یہاں وہ رجحان پیدا ہوگا کہ جس سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ورنہ دل ہی نہیں مائل ہوگا. یو ڈونٹ فیل انکلائنڈ. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا بندہ 2 نمبر کام بھی کر رہا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق بھی قائم کر رہا ہے. آپ کہیں گے کہ کیا آدمی فرشتہ بن جائے؟ نہیں. اصل میں یوں ہوتا ہے کہ آدمی 2 نمبر کام کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف جا کے معافی مانگتا ہے. تو معافی مانگتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی کرتا ہوگا، لیکن معافی مانگتے وقت وہ یہ پلاننگ نہیں کرتا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں ایسے ہی اور ابھی واپس جا کے پھر دوبارہ کرنا ہے، پھر وہ معافی نہیں مانگ رہا. تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، یہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. اب تو اس طرح کی عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ کون سی بہت آپ نے عظیم کام کیا ہے، گناہ کیے، تو آپ کہیں ہم کمزور لوگ ہیں. تو ایک تو آدمی غلط کام کرتا ہے، تو غلط کام کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر جب ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگتے وقت آدمی کو پوری طرح سے ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ ایک تو میں واقعی شرمندہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں آئندہ نہ کروں. وہ آئندہ اگر ہو جائے تو اب ایک نئی اننگز شروع ہو گئی ہے، ایک نیا میچ ہے، پھر معافی مانگے. لیکن معافی مانگتے وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ میں مانگ کے دوبارہ جاؤں گا، اس لیے کہ پھر وہ معافی جینوئن ہے ہی نہیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ پبلک میں آ گئی. ایک تو ہے نا اکیلے میں ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اگر جینوئنلی مانگے گا تو ہو جائے گی. ایک یہ ہے کہ پبلک میں آ گئی ہے اور یہ ہو گیا کام، چوری ہو گئی ہے، بلہ غائب ہو گیا ہے، پیالہ غائب ہو گیا ہے، ان کی کریے. اب اس کے بعد اگر بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو یا آدمی معافی مانگے گا اور اعتراف کرے گا کہ پیالہ میں نے، گھڑی میں نے، گاڑی میں نے چوری کی، یا الزام لگائے گا. تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو ظاہر اس زمانے میں کوئی باتیں ہوتی ہوں گی نا، کوئی جملے سامنے آئے ہوں گے کہ کسی شخص نے یہ جملہ بولا ہے، کسی نے یہ حرکت کی ہے، یہاں تلوار پڑی ہوئی تھی غائب ہو گئی ہے، واٹ ایور. ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کے تبصرے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ کچھ کس طرح کے کام ہو رہے تھے. تو فرمایا کہ جس نے کوئی برائی کی، جس نے کوئی خطا کی یا کوئی اختلفی کی، پھر اس کو تھوپ دیا کسی اور پر بری ذمہ ہونے کے لیے، تو اس نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان کا بوجھ اور واضح گناہ کا بوجھ. تو اس لیے خدا کے سامنے تو ہر حال میں یو گاٹ ٹو کم کلین، صاف ہو کے آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اس طرح سے رویے اختیار کرے اپنے آپ کو الگ کرنے کے، جس میں ٹیڑھا پن اختیار کرے. فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اے پیغمبر اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. تمہیں سے مراد ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا. ظاہر ہے آپ صحابہ کرام کے لیڈر، رہنما تھے، قائد تھے، تو آپ کا ذکر کر کے ان کا ذکر کر دیا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ بڑے ہی قرانٹ قسم کے منافق ہیں کہ جنہوں نے کہ باقاعدہ سازش کی تھی. ظاہر ان کے پیچھے یہودی تھے مدینہ کے، اور یہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہ آپ کو بھٹکا دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور یہ نہیں راہ راست سے ہٹا رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے کو کیا گمراہ کر سکتا؟ وہ ہرگز ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں در حقیقت اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے تو آپ کے اوپر اپنی کتاب، اپنا قانون، اپنی حکمت نازل کی ہے.
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اس کی تعلیم دی کہ جس کو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ، کام دے دیا، اور ایسے ہی نہیں دیا، اس لیے دیا کہ چنا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو چنتا ہے، یعنی جو پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کے پاس جاتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے. اور اللہ علیم و خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کون ڈیزرو کرتا ہے. کہ جنہوں نے وہاں سے سفر طے کر کے وہاں تک پہنچ گئے، یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان کو گمراہ کر لیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ آپ پر تو اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی آپ کو اور آپ کے ان جانثار ساتھیوں کو، کہ جنہوں نے اسی طرح سے آپ کے ساتھ اس ایمان کا، اعلیٰ اخلاق کا سفر کیا ہے، تو کوئی ایمان کے دین کے معاملے میں نقصان پہنچا سکے. وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو کریں گے جو ڈھیلے لوگ ہیں، جو ابھی تک کنونس نہیں ہوئے. تو اصل میں یہ بھی جان لیں کہ ان کے بھی مضبوط ہونے کا راستہ یہی ہے. مضبوط کیسے ہوں گے؟ کہ آپ ان مراحل سے گزریں گے، ان آزمائشوں سے گزریں گے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو باتیں بتائیں گے، آپ کو دوسرا راستہ دکھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو، اس کشمکش میں آپ غور کریں گے. اس سے آپ میں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ جو ایمان کا سفر ہے، جس میں آپ نے مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہر ایک کو اپنا طے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کے معاملے میں، وہ تو کب کے اس سفر کو طے کر کے اتنے آگے نکل گئے ہیں، تو ان کو کیسے کوئی بھٹکا سکتا ہے؟ تو یہ اگر کوشش کریں گے تو اپنے آپ ہی کو بھٹکا سکتے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیغمبر آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی آپس کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں. ظاہر ہے، آپ امیجن کریں نا کہ مدینے میں مسلمان اب ایک قوت کی حیثیت سے بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ تھے کہ جو بعض ان میں سے سازش کر رہے تھے، بعض کمزور تھے. تو کیا کرتے ہوں گے؟ آپ آپس میں جا کے بعد میں بات چیت کرتے ہوں گے، یار یہ کیا چکر ہے، کیا ہے، وہ کیا رہا ہے، اس طرح کی باتیں وہ سازش کرتے ہوں گے. یعنی کوئی اور چانس ہی نہیں ہے. یا آپ بات مان لیں، یا پھر آپ یہ کریں. یہ ویسے دنیا میں عام طور پر بھی ہوتا ہے. بھائی آپ بندہ دیانتدار ہوتا ہے، سامنے بات کرے کہ یار مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی سر. یا پھر آدمی کمزور گھٹیا ہوتا ہے، پیچھے جا کے کہتا ہے بڑے ذلیل آدمی، اور سامنے بہت مکھن مارتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے. تو یہ اسی طرح کے کیریکٹر کے لوگ تھے. سامنے ظاہر ان کو خوف تھا تو کوئی بات نہیں کرتے تھے، پیچھے فضول قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. الا من امر بالصدقۃ، سوائے جو مشورہ دے صدقے کا، او معروف، یا کسی اچھی بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا، لوگوں کے درمیان کوئی آپس کی اصلاح کا. یعنی اس میں تو آپ آپس میں الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ یار ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو کچھ کر سکتے ہیں، الگ سے بھی آپ بات کریں. مگر یہ جو گھٹیا قسم کی باتیں ہیں، جس میں کہ آدمیوں کے کیتھارسس کر رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان پر یہ تبصرہ کیا. قرآن حقیقت میں اس زمانے میں ہونے والے واقعات پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی قوم کے اوپر اتمام حجت کی اور اللہ کے پیغام کو غالب کیا، قرآن اصل میں اس کا بیان ہے، اس میں گائیڈنس ہے، اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں تبصرے ہیں، ہدایات ہیں، رہنمائی ہے. ان میں سے بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ میں اپنے اوپر تو اپلائی کروں،
دوسروں کو لان تان کرتے وقت یہ نہ کہوں کہ دیکھو یہ قرآن نے کہا تھا کہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، وہ منافق آدمی. یہ ہمارے یہاں بڑی بیماری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، کہ ہمیں تو قرآن پہنچ رہا ہے اور باقی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے طاقت کرنی ہے. نہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس پہلو سے کہ کہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں اس میں ڈسکرائب ہوئیں کہ جس میں ہم پورے نہیں اتر رہے. تو فرمایا کہ کوئی خیر نہیں ان میں سے بہت سی باتیں جو سرگوشی کیے کرتے ہیں سوائے اس شخص کے کہ جو دوسرے کو مشورہ دے صدقے کا یا کسی بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا. ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یعنی یہ لوگ ہیں کہ جو اگر سرگوشی کرتے ہیں تو ان کی سرگوشی اللہ کے ہاں قدر کا مقام رکھتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان اخلاقی طور پر گری بھی باتیں کرے اس وجہ سے کہ وہ سامنے نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھی باتیں نہیں. ایک شریف آدمی کو، ایک بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتی. آپ نے باتیں کرنی آپس میں تنہائی میں کریں، اچھی باتیں کریں. یہ ویسے بھی ایک بری بات ہوتی ہے کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آپس میں گزر کر رہے ہیں. جب لوگ سامنے ہیں، ایک گروپ ہے، تو اس میں ویسی بات آدمی کو سب کے سامنے کرنی چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو پھر وہ بات گری بھی نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی. یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے. یہ کیسے مس ہو جاتی ہے بات ہم مانوں سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو کنڈمنیشن کی آتی ہیں نا، کنڈمنیشن کی، اور قرآن میں بہت آتی ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں آتی ہیں. یہ باتیں آتی ہیں اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا، اور حق واضح ہو گیا اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے. میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو جا کے تو ایک دو باتیں کی جی کہ آؤ جی ذرا نماز پڑھتے ہیں، تو حق واضح ہو گیا اس پہ، اب میں اس پہ لان تان کرنا شروع کر دوں. حق واضح ہونے کا مطلب یہ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی اس کو. اب وہ جان بوجھ کر گریز کر رہا ہے، وہ بہانے بنا رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں، یعنی فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے اہل ایمان کے راستے سے مختلف راستے کو اختیار کیا. یعنی صحابہ کرام نے جو راستہ اختیار کیا، پیغمبر پر ایمان لائے، اس کے بعد جو انہوں نے ان کو ہدایات دی، انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا اور اس راستے کو فالو کیا. لیکن کچھ لوگ کہ جو رسول کی مخالفت پر اڑ گئے، اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو گیا، اور ان اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دیا. یہ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بتایا یہ بھی تو لوگ ہیں، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا یہ کیسے کر لیا. اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، اس راستے کو چھوڑ کر انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی. نولی ما تولی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم انہیں اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے. یہ اصل میں خدا کا قانون ہے. یہ وہی قانون ہے کہ جس کو قرآن ایک اور جگہ یوں بیان کرتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے ٹیڑے، اللہ نے ان کو اپنے غلط رویے کے حوالے کر دیا. یہ خدا کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. غلط رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غلط رویے کی طرف تمہیں دھکیل دے گا. جھوٹ پر اصرار کرو گے تم وہ جھوٹا بنا دے گا، وہ تمہیں فورس نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہ فرمایا، پھر وہ کیا کرے گا، نولی ما تولی، تو وہ ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کے
اس راستے کے ڈال دیں گے اس کو اس راستے پر جو اس نے خود اختیار کیا، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، یعنی یہ راستہ وہیں لے جانے والا ہے، وساعت مسیرہ، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ میں ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سوالات سنوں گا، جواب دوں گا، یہ ضروری نہیں۔ آیت نمبر 103 سے ہم نے آج شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو، فارغ ہو جاؤ اس سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو یاد کرو تم اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر تم اطمینان کی کیفیت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کے ساتھ پوری نماز کا اہتمام کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز اہل ایمان پر اس کے اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے ایمان والو تم دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسے کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی کہ جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی اے پیغمبر آپ پر کتاب، بالحق، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان خیانت کرنے والوں، بد عہدوں کے معاملے میں ان کی حمایت نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت حمایت کیجیے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، یقیناً اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ان کو حق تلفی کرنے والے ہیں۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، مگر وہ نہیں چھپ سکتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں سے کہ جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور صورتحال یہ ہے کہ اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، یہ تم لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو ان کے معاملے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو بھلا کون جھگڑے گا ان کے حق میں اللہ سے قیامت کے دن؟ کون بحث کرے گا قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے کہ جو ان کا وہاں حمایتی بنے گا، ان کی وکالت کرے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی برائی کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، جو کوئی کمائے گا گناہ تو وہ تو کمائے گا اس کو خود اپنے ہی خلاف، کا وبال تو خود اسی پر پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے بریئن، پھر وہ تھوپ دے گا اس کو کسی اور پر برات کے لیے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اٹھایا ایک بہتان کا بوجھ
اور ایک واضح گناہ کا بوجھ۔ ولولا فضل اللہ علیکا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ارادہ کر بیٹھا تھا ایک گروہ ان میں سے کہ وہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں بھٹکا سکتے کسی اور کو سوائے اپنے آپ کے۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تو آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اس نے تعلیم دی آپ کو اس دین کی، اس علم کی کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سی سرگوشیاں جو یہ کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ الا من امر بصدقہ، سوائے اس کے کہ جو مشورہ دے صدقے کا، او معروف، یا کسی اچھی بات کا، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب ان کو رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا، نولہ ما تولی، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی راستے کے کہ جس کی طرف اس نے رخ کیا، ونصلہ جہنم، اور اس کو جھونک دیں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوالوں سے پہلے پہلا موقع ہے اشفاق حسین ملک مرحوم صاحب کے انتقال کے بعد کہ ہم ان کے گھر میں بیٹھ کر خاص ان کے پلاننگ اور اہتمام سے اس کلاس کا آغاز ہوا۔ بڑے شوق، بڑی محبت سے انہوں نے اس کو ارینج کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تو انہوں نے یہ ساری اسپیس مجھے دکھائی، باقی جگہ بھی دکھائی، کہ بتایا کہ ایسے ہوگا، اور کیا فراخ دلی تھی ان کے اندر، یہ میرا گھر حاضر ہے، اینڈ ہی ایکچولی مینٹ اٹ۔ وہ جتنا عرصہ یہاں بیٹھتے تھے، ان کا شوق، ان کی دلچسپی اور ان کے اس کام کو پروموٹ کرنے میں جو خلوص تھا وہ بہت واضح تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بیان کرتے ہوئے مجھے ایک اطمینان ہو رہا ہے، یعنی ان کو اس دنیا سے جانا تھا، ان کے جانے کا وقت کوئی شخص ٹال نہیں سکتا تھا، مگر وہ ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں بھابھی کا اور گھر والوں کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کلاس اسی طرح سے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یعنی جو آپ کو ایک ہوتا ہے نا، ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں، یہ تو بہت کلیئرلی ہے۔ یعنی ایک شخص خود ایک چیز کا آغاز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلا لیا اپنے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو، جو کچھ بھی اچھائی، نیکی، بھلائی کی بات ہو رہی ہے اور دین قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں جو نیکی ثواب ہے وہ ہم سب کے سب کا مرحوم کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے خاندان والوں کو اطمینان، سکون، صبر اور ہمت دے، ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے نیکی کے کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور ہمیں بھی مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی اللہ کی طرف سے فیض اور برکت سے نوازے۔ جناب
چھبیس اپریل میں بھی نہیں تھا، میں گیا ہوا تھا آسٹریلیا، 26 اپریل تھی. مجھ سے بھی کوتاہی ہوگی، میں اصل میں بعض جگہوں پر تو اعلان ہو گیا تھا، لیکن میں نے شاید اس طرح سے میں وہاں نہیں کر سکتا. سوچتے ہیں تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ آتی ہے سامنے. He always had a smiling face. اور یہ بات کہ ہاں یہ کام ایسے ہی جاری ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے. اور یہ بھی بڑے اطمینان کی بات ہے کہ سچی بات ہے کہ زندگی ختم ہونی ہے، لیکن یہ زندگی ختم ہونی ہے، انسان تو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ بڑی اللہ کا ایک بڑا فضل ہے. میں ابھی آج ایک جگہ کہیں گیا ہوا تھا، اس میں ایک صاحب بڑے اچھے بڑے قابل انسان ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب آدمی اچھا ہو، قابل ہو، کچھ نہ کچھ تو ورک آؤٹ کرتا ہے نا اپنا فلسفہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نیکی کے اچھائی کے نتیجے میں بس ہی بہت کافی ہے کہ آدمی کو اچھی نیند آ جائے سکون کے ساتھ. خیر ہے کوئی اچھی سی گولی لے کے بھی آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اور سوال ہی پتہ کیوں آتی ہے، نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ایک بنانے والا ہے کہ جو موجود ہے وہ لوگوں کی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ لوگوں کی نیکی کے بدلے میں ان کو اچھی نیند ہی دے گا. بڑا ہی یار بہت ہی تھوڑا آپ نے اس کے بارے میں امیجن کیا، کتنی بد نصیبی ہے. معلوم ہے کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں آنیسٹلی محسوس کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو، میں آئی وڈ نیور وانٹ ٹو بلیم اینی بڈی. اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت کرے اور سب کو ہدایت دے. میرا یہ خیال ہے کہ لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں، ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے کہ جی یار یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ جب بات کریں کسی سے تو وہ اتنے زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو جان سے مار دیں گے. تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ریئیکشن کا شکار کہ نیکی تو پھر بھی کرنی ہے، لیکن اس کا کوئی اور خاص مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہے کہ بس اچھا ہے، یو ول ہیو اے گڈ سلیپ. ہزاروں سوالات ہیں جن کو نیکی کے باوجود اچھی نیند نہیں آتی، ان کا کیا کریں گے آپ؟ اور جو جلد مر گئے، زیادہ عمر ملی، تو خدا نے بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے ایک بالکل کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ ایک اور دنیا برپا کرے گا. اور میں اس سے پہلے بھی جب یہاں آیا تو میں نے یہی پیغام دیا گھر والوں کو، اور ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا آنے والی ہے اس میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر کہ اگر والدین بھی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اور اولاد نے بھی ایمان اور نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دے اور ایک ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق دے گا، بغیر اس کے کہ کسی کے عمل میں کوئی کمی آئے گی. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں والدین عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ ان کی اولاد کا کیریئر کہ یہ جو دنیا کا کیریئر ہے یہ تو کوئی سائیکل کے کیریئر کی طرح ہی ہے، جس کی کیا حیثیت ہے، ختم ہو جانے آنیسٹلی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اگر کسی کیریئر کا آپ نے سوچنا ہے تو اگلے کیریئر کا سوچنا چاہیے جس میں آپ کو جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، ایسی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور اسی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ جو دنیا میں اس نے ایک نظام ایک کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں وہ اٹھاتا ہے اور اچانک اٹھا لیتا ہے. اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ
خیر ظاہر ہے کہ بہت سی حکمتیں وہ ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے. ایک تو اس کا وقت آ جاتا ہے جانے والے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی باری آنے والی ہے، اس لیے آپ اس دنیا کو ایک امتحان ہی سمجھیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. میں اسی لیے یہ بات کرتا ہوں، جو جو لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں بلکہ آگے جانا ہے اور جواب دینا ہے، اس طرح کی کوئی قوم کیسے فراڈ ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، راشی ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے دوست بھی ہمیشہ روزانہ ہی فکر کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یار، اس دنیا پہ اتنا فراڈ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں اپنے دوست کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یار میں جو کر سکتا ہوں میں وہی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، اور اس وجہ سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کر سکتے. اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بار بار مجھے اپنے اس ٹرپ میں بھی اس سے دو چار ہونا پڑا. میں نے ایک بڑی بڑی خوفناک بات سامنے آئی. میں نے کہیں کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو جب بیرون ملک ویسٹ میں ہم رہتے ہیں، آسٹریلیا ظاہر ہے ایک ویسی شان، اور ہمارے اچھے انسان ہونے کے نتیجے میں لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا چکر ہے آپ کا، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تو پھر ہم ان کو بتائیں جی کہ ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، تو ہمیں اس کے نتیجے میں رہنمائی ملی ہے. تو مجھے میری ایک شاگرد نے کہا جو وہاں کہیں میلبرن میں رہتی ہیں اور بڑی اچھی نیک خاتون ہیں، ان کا سر یہ جو آپ نے بات کی یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ان سے زیادہ مورلی بہتر بیہیو کریں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اتنے آگے نکل چکے ہیں اس میں کہ ہم کیا کریں گے. میں نے کہا یہ تو بہت ہی دکھ کی افسوس کی بات ہے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنی ہے. اور دوسری ایک چیز ہے، پھر میں نہیں ایک دوسری چیز بھی ہمارے پاس، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس دین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جو کچھ بھی اچھا لیں خراب بھی نہیں پڑتی. ہمیں اللہ نے اطمینان ایسی دے دی ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو اطمینان ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے کہ ہم بتائیں کہ یار یہ دنیا جو ہے اس کی ایک اسکیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے اس میں اس کو پوری طرح سے مطمئن زندگی گزارنے کے لیے اس نے ایک پوری اس کی بتائی ہے جرنی، اور پورا سکیچ بتایا ہے زندگی کے مکمل جو نقشہ ہے اس کو بیان کیا ہے. تو اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو بات یہاں ہو رہی تھی وہ یہ ہے فراڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ وہ غلط کانسیپٹس ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ڈال دیے، جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے غلط کاریوں کے باوجود کامیاب ہو جائیں گے. اس میں ایک یہی ہے کہ کلمہ گو جنت میں جائے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ آپ کو جب اطمینان ہو گیا کہ کلمہ گو جنت میں جائے گا تو اطمینان ہو گیا، اب وہ جو مرضی کرے. پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. جب آپ شفاعت کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے وزن اور ہوگا تو وزن ہی. تو آپ دیکھیں کتنے
کتنی اطمینان کی چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر مسلمان جھوٹ بولتا ہے اطمینان کے ساتھ. اس اطمینان کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہوگا، سیٹ ہو جائے گا. یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے. میں آج ہی وہی وہ سیمینار جس کا میں ذکر کر رہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جی ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، اچھا سٹیزن بنے، کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں. میں نے کہا بے شک کریں آپ، لیکن مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے مذہب کی صحیح تعلیم دینا ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی اور چیز ان کو ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے جتنا جھوٹ بولنا ہے بولیں، ہے تو آپ میرے لاڈلے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، ہم ہمیشہ جب بھی پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ آیات ایسی آتی ہیں جس میں، یعنی آج ہی ہم نے پڑھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھی تھے. they were with him, کلمہ پڑھے ہوئے تھے، ورنہ تو ان کو یہ کہتے ہیں یہ کفار ہیں. وہ کلمہ پڑھے ہوئے آپ کے ساتھ تھے لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ان کے حق میں بات کی. کمال ہے. میں عام طور پر محسوس کرتا ہوں لوگ نہیں قرآن اس کی وجہ کہ فراڈیے، جھوٹے، مکار، یہ ان کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سوائے کہ توبہ کریں. تو توبہ کی جگہ آپ نماز سے اس کو معاف کروانا چاہتے ہیں، بالکل کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ نماز میں توبہ کریں. روزے سے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ روزہ رکھ کے توبہ کریں. یہ حضور نے فرمایا ہے. ابھی آ رہے ہیں نا روزے، تو آپ نے فرمایا کہ صام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من. ایمان اور احتساب کے گناہ بخش دیے گئے. یعنی جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے جذبے، احتساب کا مطلب یعنی آپ اپنے ماضی کے اعمال کا احتساب کرتے ہیں، تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں توبہ ہی کریں گے. احتساب کا یہ مطلب ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو اخلاق میں، کردار میں یہ کوائٹ اپارٹ فرام ادر ریزنز، اس وجہ سے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور مسلمان روزے رکھتا ہے. میں کہتا ہوں حج اور عمرہ تو ظاہر کم لوگوں کو کم موقعوں پر موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، مگر نماز اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کے پاس ہے. نماز 5 وقت ہے. 5 وقت میں اور آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ ابھی جو میں نے بات کی تھی، حرکت کی تھی، میں شرمندہ ہوں. تو یہ احساس سے تھے سامنے کھڑے ہو. روزانہ آپ کو 5 وقت ہی موقع ملتا ہے. آپ اگر اس کو کسی طرح سے اپنے اندر ایک ٹیکا انفیکٹو، تو اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو نماز اصل میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر خود احتسابی کا ایک موقع ہے. چلیں آپ نے پورا سال اس کو ایسے ہی کر دیا ایک فارمیلٹی کے طور پر. رمضان آ گیا، رمضان تو آپ کو بھوکا کر دیتا ہے، پیاسا کر دیتا ہے، اور پھر مجبور کرتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں کرنا، دوبارہ غور کرو کہ یہ کیا کیا تم نے. تو یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پیغمبر نہیں ہے، پوری انسانیت کے پیغمبر. اس کو ایسے ہی پیغام کو پیش کرنا ہے کہ وہ سب کو سمجھ میں آئے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کوئی سوال ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کو وہاں سوال ہوا تھا آسٹریلیا میں، اس کا کیا سوچا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا.
یو آر رائٹ مسعود. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے الگ سے مجھے لیکچر تیار کرنا پڑے گا, لیکن ابھی جو ذہن میں آتی ہے بات میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں آنیسٹلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ویسٹ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان میں سے بعض کے لیے اٹ از دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ایک جانب ان کو ایسا نظام ملا ہے, ایسے حالات اور مواقع ملے ہیں جس میں سچ ہی بولنا ہے, جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بول سکتے ہی نہیں بولتے ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ فیل لائک, مطلب وجہ کوئی نہیں. تو وہ جو ہے نا اچھا اخلاق وہ وہاں ہے, اور اگر وہ مسجد سے تعلق رکھیں, دین سے تعلق رکھیں, تو ایمان اور ظاہر ہے ان کے یہاں بعض چیزوں میں بہرحال گڑبڑ ہے, خاندان, بے حیائی, یہ سب کچھ, تو وہ یہاں ان کو مل جائے تو آپ یقین جانیں کہ جو کمال کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, یعنی ان کو یہ بھی خوبی مل گئی اور یہ بھی مل گئی. تو ہم تو نماز وغیرہ پڑھ کے پھر جاتے ہیں تو سڑکوں پہ پاؤں پاؤں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ دکھائیں, عجیب چیز ہے. میں ایک جگہ ایک دن ذرا سیر کرنے کے لیے, تو میں جن کے ساتھ گیا انہوں نے کار پارک کی. ہمارے ہاں تو یہ آپ معلوم ہے نا کہ خاص طور پر دینی اجتماعات میں, مجھے یاد ہے کہ یہاں بھی ہم نے کئی مرتبہ اعلان کیجیے کہ کسی گاڑی سامنے کھڑی ہو گئی ہے, لوگ گزر نہیں سک رہے. بادشاہ دین کا ہم کام کرنے آیا ہے تو گاڑی بھی نہ کھڑی کریں اپنی مرضی سے. تو اور ادھر بھی یہ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, مغرب میں بھی جمعے کے وقت جو گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں نا تو وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. لیکن ادروائز میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں لٹرلی بعض اوقات آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, گھنٹہ لگ جاتا ہے لوگوں کو گاڑی پارک کرنے میں, اس لیے کہ پارک آپ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے. وہ سپیس ملے گی تو آپ کریں گے. میں تو آنیسٹلی لائسنس ہونے کے باوجود میں نے وہاں گاڑی کبھی نہیں چلائی کہ یار میں تو پارک کرتے پاگل ہو جاؤں گا, میں نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے پارک کی گاڑی صحیح جگہ پارک کی, مگر انہوں نے پارک ایسے کی کہ ذرا گاڑی بڑی تھی, سپیس کم تھی, تو وہ بہت قریب آ گئی اگلی گاڑی کے. یار ایک خاتون اپنے ٹہل رہی تھی, شاید ان کے ساتھ کتا تھا. She had no business whatsoever. She just stood there. اس نے کہا یہ it's too close. مطلب ہمارے ملک میں کوئی آپ کوئی گزرے تو ماسی لگ دی, مگر وہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کہ واٹس گوئنگ آن, اور پھر گاڑی ان کو پیچھے کرنی پڑی. یہ کنسرن ہے, اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. ہمارے دین میں کہا گیا ہے نا امر بالمعروف نہیں عن المنکر. نہیں انل منکر کیا انہوں نے کہ یہ منکر ہے کہ اللہ ہے. وہ جب گاڑی نکالنے کے لیے بیک کرنے کی آپ نے اسپیس ہی نہیں دی, تو اتنا کنسرن ہے. لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پرابلم ہے نا وہ کیا ہے کہ بعض بچے تو سیکھ لیتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی بعض مسلمانوں میں وہاں بھی بعض میں یہ ایروگنس ہے کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں, ہم سے سیکھیں کیوں. وہ زبردستی ظاہر ہے قانون کی وجہ سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اندر یہ ہمبلنس پیدا ہونی چاہیے کہ یار ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بھائی ایک ہے آدمی سے کوئی غلطی ہونا اور اس کے بارے میں اعتراف کرنا, ایکنالج کرنا, اور ایک یہ کہ یار یہ ٹھیک ہو کیسے سکتے, یہ تو کافر لوگ ہیں, ان سے کیا سیکھنا. اس ایروگنس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اگین جب آپ کافر کا مسئلہ لائیں گے تو پھر دین سے ہی سمجھانا پڑے گا, کیونکہ وہ جو بات کہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھی ہے اپنی کتاب میں, شاید کسی کو کوٹ کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیز کسی کے اندر عقل کے بغیر گئی ہے تم عقل کے ذریعے سے اس کو نکال کیسے سکتے. وہ تو گئی کسی اور ذریعے سے, تو جس ذریعے سے گئی ہے اس ذریعے سے ہی نکالو گے, عقل سے تو گئی نہیں ہے. یا تو بندے نے بات سمجھی ہو اور غلطی کھائی ہو تو آپ اس کی غلطی کو ٹھیک کریں سمجھا کے, لیکن وہ اس نے سمجھ کے تو کی نہیں ہے, اس نے تو کوئی تقریر سنی ہے کہ یہ خدا کا دین یہ کہتا ہے,
تو پھر اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ خدا کا دین یہ نہیں کہتا، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں. لیکن ہمارے ہاں بات سننے میں بہت مسائل ہیں، بہت سننا کہ پھر یہ کام شروع ہو گیا مار دیتے. پرسوں ترسوں صبح افغانستان میں ایک صاحب نے، جنہوں نے غامدی صاحب کی 3 کتابوں کا پشتو میں ترجمہ کیا، ان کو شہید کر دیا افغانستان. یہ ہمارے تیسرے شہید ہیں، اور بالکل کلیئرلی یہ بتا کہ اس کفر اور اس گمراہی کو پھیلانے میں جو شخص بھی تعاون کرے گا وہ اسی کا مستحق ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ تھاٹ پروسیس جو ہے مسلمانوں کے اندر ہی کہ اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں، اس کی پرسنٹیج آپ کے خیال میں کیا ہے؟ زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں اور ہماری طرح کے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ایکٹیو ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو پیسو ہیں. ذہن وہی ہے. یہ جو ہے نا پیسو، یہ بہت بڑی تعداد ہے، ان سے ایگری کرنے والے بہت بڑی تعداد، سیڈلی، انفارچونیٹلی، ٹریجیکلی. اس لیے اس کا بھی کیا طریقہ ہے؟ وہ جو میں آج جو سیمینار اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اس میں تو فلسفہ ہے. میں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دین سے، اللہ کی کتاب سے بات کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں آ جائے، نہیں آئے تو آپ نے اپنا کام کر لیا. یہ وائلنس اس معاشرے میں نہیں، کیا؟ آپ نے بات کی کہ وہ ایک ترجمہ جنہوں نے کیا ہاں. بیچارے کو شہید کر دیا. ہاں. یہ تو ہم سب سے بڑے تو اس کو ڈیمیج کرنے والے تو ہم لوگ خود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ڈیمیج کرنے والے، انہوں نے تو خدمت کی. انہوں نے تو پہلے فتویٰ دیا تھا ایک مولوی صاحب نے، اور ان کے فتوے پر کسی اور نے اس پر عمل درآمد کر دیا. غیر مسلموں کی نظروں میں یہ چیز غیر مسلم باڑ میں جائیں، یہ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا تو بالکل سادہ سا فلسفہ ہے. وہ کافر تو ہے، کافر تو ویسے جہنم میں جائیں گے، انہوں نے پلانٹ کیا انہیں پلاٹ کیا ہوا ہے. یہ تو آپ کو فکر لاکھ ہوئی بھی ہے، وہ تو بڑے کلیئر ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات. جی، اس کا حل دیکھیں نا، اس کے حل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے ہم سمجھیں، جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کو بیان کریں، لوگوں کے ساتھ جو ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، خود بھی کلیئر ہوں، دوسروں کو بھی کلیئر کریں. معاشرے میں یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ہم اس کی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں. خدا کے واسطے اللہ کی مسجدوں کو فرقہ واریت سے بچاؤ، اور یہ حکمران کو، نظام کو یہ مسجدیں چلانی ہیں، اس میں کوئی نفرت آمیز تقریریں نہیں ہو سکتی. اس میں اللہ کا دین ہے، یا وہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، اس میں نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی ون سائیڈڈ پروپیگنڈا نہ ہو، کمپیریٹیو اسٹڈی ہو. جو چیز آپ پڑھائیں اس کو سمجھائیں اس کے دلائل کے ساتھ. یہ سب جو کچھ غضب ہو رہا ہے یہ اصل میں ان 2 پرابلمس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک جانب ایک نقطۂ نظر ون سائیڈڈ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اللہ کے ان گھروں میں کے ذریعے سے کہ جس میں لوگ بڑے شوق اور محبت کے ساتھ نہا دھو کے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہاں ان کو یہ بتایا جاتا ہے قرآن کی آیات پڑھ کے. اصل میں سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے قرآن مجید کی آیات. میں نے یہ بات بار بار لوگوں کو وہاں بھی بتائی ہے، اور میں یہاں بھی بیان کر کے اس کو آخری بات کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یار. ہماری مجال کیا ہے، ہماری گفتگو میں تاثیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے اہل ایمان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے ہیں. والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. ومن اوفا، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اپنے عہدوں کا اور کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس خرید و فروخت معاہدے پر جو تم نے اس کے ساتھ کر لیا. یہ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ مجھے بتائیں اس آیت کے مقابلے میں آپ کوئی تقریر کر سکتے ہیں؟ جب یہ آیت کوئی شخص اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیش کرتا ہوگا کہ جہاد شروع ہو چکا ہے، یہ سب لوگ بے دین لوگ ہیں، آؤ اور اللہ کے راستے میں لڑو، قتل کرو بھی قتل ہو بھی، تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، یہ آیت کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے. قرآن اور جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قتل کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتا، خدا کی کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بدے تو بعد میں مارو، پہلے اپنا ایمان محفوظ کرو. اس لیے کہ یہ اگر اس طرح سے مان رہے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی کتاب سمجھنا چاہیے کہ وہ پھر کیا کہہ رہی ہے. پھر تو وہ تم اس کو مجموعہ تضادات بنا رہے ہو. لیکن یہ سننے کے لیے تیار ہوگا تو کوئی کرے گا نا. تو یہ جو جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا، اس میں جو آخری بات جو کرتے ہیں نا، اور یہ آخری بات میری وہ تھی لیکن آخری بات وہ کہتے ہیں جی کہ خبردار ہماری بات کے علاوہ کسی اور کی بات سنی وہ گمراہ ہیں. تم نے اگر ان کی بات سن لی تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو اب جس نے یہ بات کے بعد دعا کریں. چلیے قولوا قولی ھذا واستغفر